اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو، اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی دس خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کا کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، کچھ باتیں ایسی پھیلائی گئی ہیں جو بہت مشہور ہو گئی ہیں اور جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک تو حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، ایسا کچھ نہیں، بڑے فصیح تھے وہ، کچھ باتیں مطلب لوگ بغیر کچھ حوالے کی مطلب کر دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری وہ ایک واقعہ بڑا اسی قوالی کے اندر ایک کہ حضرت بلال نے اذان سحر نہ دی تو سحر نہ ہوئی، نہ یہ نہ ہوا، وہ پتہ نہیں کیا واقعہ، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بات مطلب وہ کرے جو جس کا کوئی حوالہ تو ہو، کوئی کتاب تو ہو، جس کے اندر موجود تو ہو، ہے ہی نہیں سرے سے کوئی چیز، تو ذرا یہ ہمارا بھی مطلب فرض بنتا کہ ہم ایسی باتیں بتا دیا کریں تاکہ لوگوں میں جو غلط باتیں رائج چکی ہیں اس کا خاتمہ، دلیل کے ساتھ بات ہو، حوالے کے ساتھ بات، تب مزہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کا کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کا کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلال، عرش والے سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلال، فلسفہ رہ گیا
تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، عاشق مصطفیٰ کی اذان اللہ اللہ کتنا سرسا، اللہ اللہ کتنا سرسا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان بدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، عاشق مصطفیٰ کی اللہ اللہ کتنا سرسا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وصال ظاہری کے بعد حضور کی یاد اتنی آتی کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حضور کی یاد اتنی ہوتی تھی کہ وہ مدینہ شریف چھوڑ دیا انہوں نے۔ پھر کافی عرصے بعد میرے آقا نے خواب میں زیارت عطا فرمائی، وہ کہا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنے تک نہیں آتے۔ تو پھر بلال حبشی نے رخت سفر باندھا اور مدینہ شریف پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ شریف میں پہنچے تو سب نے کہا مؤذن بالرسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، اور سب نے فرمائش کی اذان سنا دو نا وہی والی، پھر وہی اذان سنا دو نا۔ تو آپ نے کہا مجھ میں تاب نہیں ہے، نہیں سنا سکوں گا۔ تو مشورہ ہوا کہ حسنین کریمین کو کہتے ہیں، وہ کہیں گے تو منع نہیں کریں گے۔ تو حسنین کریمین سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں نا۔ جب حسن کریمین نے کہا تو کہا بیٹا میں آپ لوگوں کی تو بات رد کر ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت بلال نے جن اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پورا مدینہ شریف جو ہے نا وہ ایسا لگا کہ حضور کا ظاہری دور دوبارہ آ گیا، اور سارے مسجد نبی شریف دوڑنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بازار کوچا کریا ہر جگہ سے لوگ جو ہے وہ مسجد نبی شریف طرف دوڑنے لگے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہیں ہوش کھو بیٹھے ہو گر گئے۔ بعد میں پوچھا گیا تو کہا بات یہ کہ جب میں کہتا تھا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ تو میرے سامنے حضور ہوتے تھے، اور میں اشارہ کر کے کہتا تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آج جب دیکھا ممبر خالی تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ پورے مدینہ شریف میں لوگ رو رہے تھے حضور کی یاد میں۔ کیا اذانیں تھیں ان کی، اذان تو آج ہم بھی دیتے ہیں، ہماری اذان سن کے کوئی مسجد میں نہیں آتا۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ آج تو اذانیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، مجبور۔ اذان ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کا قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ سینس آف مائک ہونا چاہیے کسی کے اندر، مائک کے اندر کھڑے ہو کر منہ میں مائک ڈال کر زور سے چیختے ہیں، اور اذان لمبی لمبی 6-6 منٹ کی اذان ہے، 6-6 منٹ 5-5 منٹ کی اذان ہے، اور اس قدر لوگ پر ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کروں کیا۔ ارے اذان دینی چاہیے ایسی کہ لوگ سنیں اور سن کر اپنے کام کا چھوڑ کر جو نا جواب دینا شروع کریں۔ اور اذان جو ہے وہ اچھے انداز میں 1 منٹ کے اندر دی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ لوگ سنیں اور قدم مسجد کی طرف آئیں، یہ نہیں کہ گلے پھاڑ اور کان پھاڑ، آج کل ایسا معاملہ ہے۔ تو لوگ پھر دور ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگ،
اب کس کو بندہ سمجھانے جائے؟ میں بھگت چکا ہوں، بھگتتا ہوں آج کل بھی، پچھلے 1.5 سال سے سمجھا کہ تھک گیا ان کو، لیکن کوئی اثر ہی نہیں۔ سمجھاتا ہوں تو اور بڑھ لمبی ہوتی ہے، پھر نے سمجھانے چھوڑ دیا، کیا کرے گا؟ حالانکہ سمجھانا کوئی اچھی بات ہے، بری بات ہے، بندہ سمجھائے۔ میں سمجھانے گیا تو بڑھ گئی، پھر میں نے سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ہمارے یہاں ایک دوسری اذان ہوتی ہے، میں اس کا جواب سنتا ہوں، وہ اذان ہوتی ہے تو میں کھڑکی پہ پہنچ جاتا ہوں، اس کی سنتا ہوں اور اس کو دعا دیتا ہوں۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حقیقت ہے، کڑی لگتی ہے، کیا کریں؟ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کا کتنا سر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے، اللہ کرے کبھی ایسا ہو، دیکھوں محفل میں کوئی بندہ ایسا دکھائے کر کے کہ کیسے جمعیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر باتیں بنتی ہیں، کبھی یوں کر لیتے ہیں نا تو اس پہ بات ہو جاتی ہے، کیا کرے بندہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شہزادی کی کفالت کے بارے میں مولا علی کرم اللہ کریم، حضرت جعفر طیار اور حضرت میں بھول گیا 3 صحابہ کرام تھے، ان کے درمیان ایک معمولی سا اس بات کا تنازع ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ وہ کہے میں کروں گا، بولے میں کروں گا، بولے میں کروں گا۔ بات پہنچی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے سب توجہ سن کے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ جعفر جو ہے نا یہ ان کی کفالت کریں گے، کیونکہ حضرت جعفر کی جو زوجہ تھی وہ امیر حمزہ کی شہزادی کی خالہ لگتی تھی، تو میرے آقا نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ جب حضور نے فیصلہ کر دیا نا تو حضرت جعفر جو ہے نا وہ پاؤں میں اچھلنے لگے، اچھل کے کودنے لگے خوشی سے۔ مذہب اسلام کو اتنا خوش تھوڑی ہے یار، کتنا آپ بنا لیا آپ نے، کوئی خوش کیا مذہب؟ خوشی میں کیسے جھومتے تھے؟ مولا علی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ پنجوں کے بل اچھل کے جھوم رہے تھے۔ ایک بات جی 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 وہ تو ہے، وہ تو اس وقت عمر جی تو وہ تو کئی باتیں، لیکن ہر بات تو یہاں نہیں کی جا سکتی نا قبلہ۔ آسان دی کا نام آگے نہیں مناسب کرنی، تو مٹھی کھیر پکا محمد کتی آگے دھرنی، بات ہو جائے گی، ورنہ احادیث تو ایسی ایسی ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو جھوم اڑتا ہے۔ تو سنو، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے،
قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ذات، میدان کربلا میں شہ خوش کسان نے، میدان کربلا میں شہ خوش کسان نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، میدان کربلا میں شہ خوش کسان نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔